اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آج خاص پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام سخن میں آج جناب ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام تذکرہ کریں گے اور ان کی وفات پر تمام عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ محسن اسلام نے جس طریقے سے کفالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کس طرح سے پورے پیغام اور مشن اسلام کو آگے بڑھایا ہے، اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی ہاشم آبدی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کی خدمت میں سوالوں کا گلدستہ رکھتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کو جب یاد کرتے ہیں تو ان کی وہ تمام چیزیں جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اپنے ان کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے جو جدوجہد کی، اس کو رکھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم اگر تعارف کریں جناب ابو طالب علیہ السلام کو، تو کس طریقے سے اس تعارف ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں آپ کے جد بزرگوار بلکہ ابو الائمہ کفیل رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات حضرت آیات پر تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے تمام عاشقان رسول اور محبان پیغمبر کی خدمت میں بھی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کی کفالت کی، اس کے سلسلے میں صرف قرآن کی آیت ہی کافی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے، وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور جب میں نے آپ کو بے یار و مددگار پایا تو کیا میں نے آپ کی سرپرستی نہیں کی، کیا ہم نے آپ کی کفالت نہیں کی؟ جی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کی کفالت 8 برس کے سن سے کی، کہ جب جناب عبد المطلب یعنی حضور کے دادا کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے جناب ابو طالب سے وصیت کی کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے اور یہ میرا نور نظر ہے، اس کی تم کفالت کرنا۔ تو جناب ابو طالب نے اپنے والد جناب عبد المطلب سے فرمایا، والد بزرگوار، آپ اس بچے کے لیے ہم سے نہ کہیے، یہ میرا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے اور میں اس کی خدمت کروں گا۔ اور خود پیغمبر نے فرمایا، اور متعدد روایت ہے، اہل سنت کی بھی روایت ہے، اہل تشیع کی بھی روایت ہے، کہ جناب ابو طالب اپنے بچوں کو بعد میں کھانا کھلاتے تھے، پہلے رسول اللہ کو کھانا کھلاتے تھے، اپنے بچوں کے امور بعد میں انجام دیتے تھے، اس کے بعد پہلے رسول اللہ کے خدمت انجام دیتے تھے۔ اپنے بچوں کو وہ کھانا نہیں کھلاتے تھے جو جناب رسول اللہ کو کھلاتے تھے۔ رسول اللہ کو عمدہ قسم کا کھانوں میں جو عمدہ قسم کے کھانے ہوتے تھے وہ جو رسول اللہ کو کھلاتے تھے، اپنے بیٹوں کو وہ کھانا نہیں دیتے تھے، اپنے بیٹوں کو قربان کرتے تھے رسول اللہ کے اوپر۔ خود امیر المومنین کو تربیت کی کہ تم قربان ہو۔ شیب ابی طالب کا واقعہ ہے کہ شیب ابی طالب میں رسول اللہ کے اوپر کبھی بھی حملہ ہو سکتا تھا، تو پیغمبر اسلام کے بستر پر جناب ابو طالب مولائے کائنات کو لٹاتے تھے تاکہ اگر دشمن شب میں حملہ کرے تو علی قتل ہو جائیں اور پیغمبر بچ جائیں۔ میں جو سوال میں نے جو کیا اس کے تناسب میں کہ میں سوال چاہتا ہوں کہ آپ کی جو اولاد ہے اور آپ کا جو سلسلہ چلا ہے اس کے تعلق سے بتائیں، کیونکہ یہ گفتگو انشاءاللہ ہم اور اگلا سوال اس جانب جو توجہ دلائیں گے تو وہ سوال اگلا کریں گے انشاءاللہ۔ جناب ابو طالب نے
اپنی اولاد کو جو تربیت کی ہے، یعنی جب رسول اللہ نے دوشنبے کے دن تنہا نماز پڑھی اور منگل کے دن جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو داہنی جانب مولا کائنات تھے اور پشت پہ جناب خدیجہ تھیں، تو جناب ابو طالب نے اپنے دوسرے بیٹوں سے بھی کہا کہ تم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھو، اور دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ کی حمایت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایسی تاریخ ہے آج کی، یعنی وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام، اگر ہم حضرت ابو طالب کی وصیت کو پڑھیں، جو آپ نے ایک وصیت قریش کے نام کی ہے اور ایک اولاد ہاشم کے نام کی، یعنی بنی ہاشم کے نام کی، دونوں جگہ پر جی جو وصیت کا محور ہے وہی محور ہے۔ جیسے ہم شہدائے کربلا کی وصیت دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شہید زین سے زمین پہ آتا تھا اور دوسرے شہید سے وصیت کر رہا تھا تو اس کی وصیت کا محور صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام ہوتے تھے۔ جی اسی طریقے سے جناب ابو طالب نے چاہے وہ قریش کے نام وصیت کی ہو، چاہے وہ بنی ہاشم کے نام خصوصی وصیت کی ہو، اس میں یہی کہا جناب پیغمبر اسلام کی محبت، جناب پیغمبر اسلام کی تصدیق کرنا۔ اس میں بنی ہاشم کو جو وصیت کی اس میں فرمایا کہ تم رسول اللہ کی اتباع کرو، ان سے محبت کرو، ان کی تصدیق کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جزاک اللہ۔ اگر اب کیونکہ ہم بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہ تمام نکوت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جس کے ذریعے ہم بتائیں لوگوں کو کہ بعثت پیغمبر سے پہلے کس طریقے سے عمل دیا اور پھر بعثت پیغمبر کے بعد کس طرح سے رسول اکرم کے ساتھ رہے۔ رسول اللہ کے ساتھ جناب ابو طالب جس طرح سے بعثت پیغمبر سے پہلے تھے ویسے ہی بعثت پیغمبر کے بعد بھی رہے۔ دیکھیے، صرف بعثت سے پہلے کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو صرف بعثت ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کے حالات کو اگر آپ دیکھیے تو چونکہ رسول اللہ کا نور جن مردوں کی پیشانی پہ بھی رہا ہے جی اور جن خواتین کے بھی رحم میں رہا، وہ ہمیشہ چمکتا ہوا رہا، ان کی پیشانیاں روشن رہی ہیں، جی لہذا ان کی جان کا بچانا سب سے زیادہ اہم رہتا تھا۔ جناب عبد المطلب کی پیشانی پہ جب نور رسالت تھا تو اندھیرے میں بھی چمکتا تھا وہ نور، جس کی وجہ سے ان کی جان کی حفاظت۔ اس کے بعد جناب عبداللہ کی پیشانی پر، تو یہ جو تمام کے تمام چیزیں تھیں اس میں حفاظت کرنی تھی۔ جی رسول اللہ کی بھی پیشانی پر نور، اور پھر جب رسول اللہ خود آ گئے وہ نور مجسم جب تشریف لائے، اب ان کو لے کر آپ جب اعلان بعثت سے پہلے جب شام کی جانب گئے ہیں سفر کے اوپر، اور جناب آپ تجارتی سفر پہ گئے اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ چچا مجھے بھی لیتے چلیے، تو جب وہاں پہنچے ہیں جی تو وہاں پر بھی بحیرہ راہب کا واقعہ ہے۔ اس نے جو دیکھا تو اس نے خود دیکھا کہ بادل آپ کے سر کے اوپر چل رہا ہے، اللہ اکبر، کیا کہنے، جزاک اللہ۔ بادل آپ کے اوپر چل رہا ہے۔ بحیرہ نے آپ کو بشارت دی کہ یہ آپ کا جو بھتیجا ہے یہ ہے نبی۔ پھر ایک روایت اور ہے کہ ایک بحیرہ کے دیر راہب میں جب آپ کو جانا تھا تو اس کا دروازہ چونکہ چھوٹا تھا، جو بھی جاتا تھا وہ سر جھکا کے جاتا تھا، اور سامنے جناب عیسیٰ کی تصویر ہوتی تھی تاکہ جو بھی داخل ہو جناب عیسیٰ کے سامنے سر جھکا کے، جناب مریم اور جناب عیسیٰ کی تصویر تھی ان کے سامنے سر جھکا کے جائے۔ لیکن یہ بھی پیغمبر کا معجزہ تھا، جیسے ہی پیغمبر ادھر جانا چاہے ویسے ہی دروازہ اپنے آپ بلند ہو گیا اور پیغمبر کو جھک کے نہیں جانا پڑا، پیغمبر اپنے پورے وجود کے ساتھ بغیر جھکے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ کرامات و معجزات جو اعلان رسالت سے پہلے ہوئی ہے، اس سب کو حضرت ابو طالب نے خود دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد خود جب جناب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی ہے، جی جناب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت جو زمین و آسمان کے حالات تھے کہ جو معجزات ہوئے ہیں کہ فارس کا آتش کدہ گل ہو گیا اور ایک ندی میں پانی آ گیا، ایک ندی پانی تھا وہ خشک ہو گئی، اور اس کے بعد کعبے کے تمام بت گر گئے، اور یہ تمام کے تمام جو معجزات ہوئے، جی اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے
جناب ابو طالب کی خدمت میں کہا کہ یہ بی بی آمنہ کی قسمت کے ان کو اللہ نے ایسا بیٹا عطا کیا ہے۔ اس وقت جناب ابو طالب نے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ تم غمگین نہ ہو، مایوس نہ ہو، 30 سال کے بعد اللہ تمہیں بھی ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا۔ کیا کہنا! تو یہ تمام کے تمام جو اس کا وزیر ہوگا، تو یہ چیزیں خود جناب ابو طالب کو پہلے سے معلوم تھی۔ مسلمانوں نے الحمدللہ اعلان رسالت کے بعد کہا ہے، لیکن رسول اللہ کا جب نکاح جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا، اس وقت جو جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا ہے اس میں الحمدللہ کا لفظ استعمال کیا، جبکہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اور دیکھیے تو جناب ابو طالب جو ہم کعبے کا حاجی طواف کرتا اس میں 7 چکر ہوتے ہیں، یہ جو طواف کا انداز ہے یہ جناب ابو طالب کا ایجاد کردہ ہے۔ جناب ابو طالب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، تو جناب ابو طالب کی جو خدمات ہیں ان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ آغا کیونکہ بہت خوبصورت گفتگو آپ کر رہے ہیں، یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلی جو دعوت تھی، دعوت ذوالعشیرہ، اس پر جناب ابو طالب نے کس طرح سے اہتمام کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بھتیجے یتیم عبداللہ کے ساتھ دیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلان نہیں ہوا ہے، تو اس دعوت کا اہتمام کس طریقے سے تھا، اور کیسے عالم اسلام میں جو آج باتیں ہوتی ہیں اس دعوت سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں چھپائی جاتی ہیں، اس کو کیسے بیان کیا جائے گا؟ رسول اللہ کو جب حکم یہ ہوا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو دین اسلام سے آگاہ کریں، جی، تو رسول اللہ نے دعوت کی اور اس کا اہتمام خود جناب ابو طالب نے کیا، اور اس وقت جو اعلان کیا یہ جانتے تھے رسول اللہ جیسی کچھ کہنا چاہتے تھے اسی وقت ابو لہب وغیرہ مانے ہوتے تھے، رکاوٹ بنتے تھے اور نہیں کہنے دیتے تھے۔ 3 دن تک یہ ہوا۔ جی، تیسرے دن جناب ابو طالب تھے، جناب ابو طالب نے اسے ڈانٹ کے بٹھایا اور کہا میرے سید و سردار، رسول اللہ سے کہا میرے سید و سردار جو آپ کو کہنا ہو کہیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں وہی لفظ استعمال کیا، سید و سردار۔ اگر حضرت ابو طالب نہ ہوتے تو اسلام کی بنیاد نہیں رکھی جاتی۔ کیا کہنا! یہ لفظ میں نے کہا، میں نے آپ کو سید و سردار جناب ابو طالب کے دہن سے نکلے یہ جملے ہیں موجود؟ جی، جزاک اللہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا اس وقت کسی نے ان کی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ اس وقت فرزند ابو طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کی حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا، تو ان کو وزیر وزارت کی خوشخبری بھی دی پیغمبر نے۔ تو اس کے بعد جو وہاں پہ ابو لہب تھا اس نے طنز میں کہا تھا جی کہ ابو طالب اپنے بیٹے کی اتباع کرو، یعنی یہ خود کافروں کے نزدیک ثابت تھا کہ ابو طالب مومن ہے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ سارا مرحلہ جو ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے بہت ساری روایت، بہت سارے انکشافات جو لوگ کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ نہیں۔ اب ان کے ایمان کو ڈسکس کرنا، اولاً یہ ایمان کو ڈسکس کرنے والا ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی لوگوں تک میسج پہنچانا کہ کس طریقے سے ایک مکمل ایمان، ایک ایسی شخصیت جس نے کفالت کی رسول اللہ کی، اور اس کے ایمان کو آج بھی لوگ کوشچن مارک لگاتے، تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے، ہمیشہ محافظ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ جی، جس نے حفاظت کی ہے اور جو ساتھ دیتا ہے ہمیشہ اس کو ہی، جو مدافع ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام کے دین اسلام کی مکمل حمایت کی، حتیٰ کہ آج تک ان کی نسل حمایت کر رہی ہے۔ بے شک۔ لہذا چاہے وہ ہمارے مولا آقا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوں، وہ بھی جناب ابو طالب کے فرزند ہیں، تو وہ چونکہ نصرت و حمایت کر رہے ہیں، لہذا سب سے زیادہ بنی امیہ اور بنی عباس نے جناب ابو طالب کے خلاف حدیثیں گڑھوائیں، اور اس کے بعد جناب ابو طالب کے ایمان کو زیر سوال لے کر آئے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جناب ابو طالب کے جو ایمان کی بات آتی ہے، یہ بنی امیہ کے زمانے سے ہے جی، کہ کہنے والا آ کے کہہ رہا ہے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے، یا خود امیر المومنین سے آ کے کہہ رہا ہے
کہنے والا یہ چونکہ شام کے کارخانے میں یہ بن رہی تھی، پھر اس کے بعد بنی عباس نے بھی یہی ظلم کیا جناب ابو طالب کی شان میں، آگے کہہ رہا کہ یا علی آپ قسیم النار والجنہ ہیں، لیکن آپ کے بابا تو آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، تو کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تجھ پہ بائے ہو، بھلا جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ اور اس کے بعد خود پانچویں امام سے روایت ہے کہ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کا ایمان کیا کہنا ایک پلے میں ہو اور حضرت ابو طالب کا ایمان ایک پلے میں ہو، کیا کہنا، جس طرح سے بیٹے کی ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے، اسی طرح سے ابو طالب کا ایمان پوری دنیا کے ایمان پہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی صرف اس لیے کہ جناب ابو طالب امام علی علیہ السلام کے والد ہیں، یا کس اور وجہ تھی؟ کیا یہ سیاسی یا پولیٹیکلی، یا واقعی ہے کہ علی علیہ السلام کو جیسے مختلف دیگر لوگ تھے جن کے باپ اور دادا کا کفر بالکل عیاں تھا، ثابت تھا، اس کی خاص وجہ کیا تھی کہ جناب ابو طالب کو اس زیر سوال لایا گیا اس ایمان کے حساب سے؟ دیکھیے، یہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام مولائے کائنات کے والد تھے اس وجہ سے کہا گیا، بلکہ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ مولائے کائنات جناب ابو طالب کے والد کے بیٹے تھے اس وجہ سے مولائے کائنات پہ یہ ظلم ہوا ہے۔ دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور جتنی بھی حمایت ہوئی ہے جی، پیغمبر یہ حمایت اسلام کی بنیاد رکھی ہے جناب ابو طالب نے، بے شک، اپنے فرزند مولائے کائنات جناب جعفر سب کو تربیت کی ہے اسلام کے لیے، حبشہ کی جانب جو ہجرت ہوئی ہے، اس کے علاوہ جناب ابو طالب نے ہر محاذ پر، جبکہ سب کچھ تھا مولائے کائنات کے حوالے سے بھی ہے کہ مولائے کائنات کے پاس سب کچھ تھا، لیکن کبھی بھی مولائے کائنات نے اپنی لیے نہیں، اپنی طاقت اپنے اختیارات کا استعمال اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ نے اسی وقت اپنی ذات اپنی طاقت اپنی قدرت کا استعمال کیا جب خدا کا مسئلہ تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں استعمال کیا ہے۔ جناب ابو طالب کو اللہ نے بہت سی طاقتیں دی، علم دیا، حکمت دی، طاقت دی، شہرت دی، ریاست دی، سقایت دی، خانہ کعبہ کی خدمت دی، حاجیوں کی خدمت کا شرف دیا، یہ تمام کے تمام چیزیں دی، لیکن ان کو حضرت ابو طالب نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا، اگر استعمال کیا تو رسول اللہ کے لیے استعمال کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ اس طرح سے استعمال کیا کہ اپنے فرزند کو تربیت کی۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ شیب ابی طالب میں رسول اللہ مولائے کائنات کو سوتے ہوئے سو رہے ہیں تو مولائے کائنات کو اٹھاتے تھے، رسول اللہ کے بستر پہ رکھتے تھے، رسول اللہ کو مولائے کائنات کے بستر پہ رکھتے تھے، تاکہ یہ عادت رہے نبی کے بستر پہ سونے کی۔ کیا کہنے، کیونکہ نبی کی جان اسی وقت بچ سکتی ہے جب نبی کے بستر پہ کوئی نبی کی طرح سوئے۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا مولائے کائنات کو یہ تربیت کی، اور یہ بہرحال بنی امیہ اور بنی عباس اور اس کے بعد جتنے لوگ بھی ہیں، جتنی بھی روایتیں ایمان ابو طالب کو مخدوش کرتی ہیں، وہ تمام کے تمام روایتیں جعلی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ یہ روایت اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یقیناً ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، یعنی یقیناً کربلا کی وہ قربانی جو پوری عالم اسلام میں سب کے لیے سند بن گئی، یہ قربانی کا جذبہ کیا واقعی حقیقتاً ایک نسل سے دوسرے نسل تک منتقل ہوا۔ جناب ابو طالب کی قربانیوں کی بات کی ہے، مختلف چیزوں سے آپ نے بتایا، تو کس طرح کی اور قربانی شیب ابو طالب کے ان تمام جو مراحل تھے اس کو اس وقت کے دور کے حساب سے کیسے ہم بیان کریں گے؟ شیب ابی طالب جب پیغمبر اسلام کا سوشل بائیکاٹ ہوا اور پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کا، تو مکے کے باہر ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس کے دامن میں جناب ابو طالب کی وہ جگہ تھی، جناب ابو طالب سب کو لے کر آ گئے۔ شیب ابی طالب میں لوگوں کو لے کر آئے ہیں، وہاں کے حالات انتہائی
پرآشوب حالات تھے۔ وہاں پر شیب ابی طالب میں مسلمانوں نے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے درختوں کے پتے چبائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب شیب ابی طالب میں بچے گریا کرتے تھے، اور دن میں تو نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن رات میں جب گریا کرتے تھے اور ہوا کے دوش پہ بچوں کی گریے کی آواز مکے تک پہنچتی تھی، وہ قصیع القلب جو مکے میں سو رہے ہوتے تھے وہ سو نہیں سکتے تھے، وہ بھی گریا کرتے، لیکن وہ چونکہ ایک ضد تھی کہ پیغمبر کو شیب ابی طالب میں رکھنا ہے، یعنی کھانا پینا ہر طرح کی پریشانی تھی شیب ابی طالب میں۔ آقا اس میں اب کون کون سے افراد تھے جو اس تمام چیزوں میں وہاں پر موجود تھے؟ شیب ابی طالب میں کون کون لوگ تھے جو وہاں موجود تھے؟ شیب ابی طالب میں رسول اللہ اور رسول اللہ کے گھر والے تھے، جناب سیدہ جو اس وقت 2 یا 2.5 برس کی تھی، جناب سیدہ اس وقت موجود تھی، مولا کائنات تھے، جناب ابو طالب تھے، اور ان کے دیگر گھر والے تھے۔ اس وقت پریشانیوں کے عالم میں جو بعد میں بھلے ہی اسلام کے ہیرو بن گئے، لیکن وہ اس وقت نہیں تھے جب پریشانیاں تھیں۔ پریشانیوں میں ابو طالب کا گھرانہ تھا، ابو طالب کی نسل تھی جس نے پریشانیوں میں رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے۔ لہذا ایسے موقع پہ جناب ابو طالب 3 سال تک، ورنہ آپ یہ سوچئے کہ کسی کے پاس اتنی دولت، ریاست، سب کچھ ہو اور وہ سب کچھ چھوڑ دے اسلام کے لیے، اور یہ درس دے رہے ہیں جناب ابو طالب کہ تمہارے نزدیک اگر کوئی چیز اہم ہو وہ رسول اللہ اور رسول اللہ کا دین ہے۔ اگر رسول اللہ اور رسول اللہ کے دین کے اوپر کوئی آن پڑے تو نہ اپنی جان کی پرواہ کرو، نہ اپنے مال کی پرواہ کرو، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کرو، نہ اپنی عزت و آبرو کی پرواہ کرو، اپنی کسی چیز کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اپنے پورے وجود سے قربان ہو جاؤ رسول اللہ اور دین رسول کے اوپر۔ جزاک اللہ۔ آخری وقت بالکل جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو کیا مرحلہ تھا، کس طرح کا ماحول تھا، اور کیسے حضور اکرم نے رخصت کیا اور کیسے تدفین کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کی وفات، اس کے کچھ ہی دن کے بعد جناب خدیجہ کی وفات، رسول اللہ نے اس پورے سال کو عام الحزن کا سال رکھا ہے۔ علامہ امینی نے وہ روایت کتاب الغدیر میں لکھی ہے کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی، جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی، اس وقت وحی آئی کہ اے میرے رسول، آپ مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر جائیے، کیونکہ مدینے میں اب آپ کا کوئی ناصر و یاور نہیں رہا، مکے میں کوئی آپ کا ناصر و یاور نہیں رہا، یعنی مکہ اب آپ کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، مکے میں اب آپ مدینے جائیے، کیونکہ مکے میں اب آپ کا کوئی ناصر و یاور نہیں ہے۔ جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، پیغمبر اسلام کے لیے ایسا ہی تھا کہ جیسے جناب عبداللہ کا انتقال ہوا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جب پیغمبر اسلام نے، جب جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی ہے اور مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، تو پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ آج کے دن میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کیا کہنا، اللہ اکبر۔ تو یقیناً آج کے دن یعنی 26 رجب کو رسول اللہ کے باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ صرف مولا کائنات کی یتیمی کا دن نہیں ہے، خود پیغمبر اسلام کی یتیمی کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام نے پورے سال کو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے سال غم منایا ہے جناب ابو طالب کا۔ جناب ابو طالب کی عزاداری 1 دن 2 دن نہیں بلکہ پورے سال عزاداری کی جناب ابو طالب کی، اور زندگی بھر ہر موڑ پر جب بھی پیغمبر اسلام نے حضرت ابو طالب کو یاد کیا ہے، حضرت ابو طالب کو، میرے چچا ابو طالب، میرے چچا ابو طالب، میرے کفیل ابو طالب۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کو تربیت دے رہے ہیں جناب ابو طالب، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، یہ بھی درس دے رہے ہیں جناب ابو طالب، اور دوسرا درس یہ بھی دے رہے ہیں ابو الیتامہ۔ یہ اگر ہم مولائے کائنات کی یا دوسرے ائمہ معصومین کی شخصیت کو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جناب ابو طالب کی ساری سیرتیں ہیں
جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں زندہ کیا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آغا، بہت خوبصورت گفتگو اس محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس پر۔ ناظرین کرام، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔